ومهجرهم هجرا جميلا وذكي المسلمين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن وجحيما وطعاما وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار جو بیہودہ حرکتیں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اس پر آپ صبر کیجئے اور ان کو خوبصورت انداز میں چھوڑ دیجئے، نظر انداز کر دیجئے، اور آپ مجھے چھوڑ دیجئے ان جھٹلانے والوں سے نمٹنے کے لیے جو نعمتوں والے ہیں، خوشحال ہیں۔ آپ انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے۔ بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں، بھڑکتی ہوئی تیز آگ ہے، حلق میں پھنس جانے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ یہ اس دن ہوگا جب کہ زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ اڑتے ہوئے، بکھرتے ہوئے ریت کے ڈھیر بن جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے تمہارے اوپر گواہ بنا کر، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ پھر فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سختی سے پکڑ لیا۔ بس کیسے تم بچاؤ گے اپنے آپ کو اگر تم نے کفر کیا اس دن جو کہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا؟ آسمان اس دن پھٹا پڑ رہا ہوگا، پھٹا جا رہا ہوگا، یہ وعدہ ہو کر رہنے والا ہے۔ بے شک یہ آیتیں، یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ خود ہی چن لے۔ تو یہ جیسا کہ کل عرض کیا گیا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان دین کی دعوت شروع کی، اس دور کے بعد کی آیتیں ہیں۔ سخت مخالفتیں ہو رہی تھی، بیہودگیاں ہو رہی تھی، ستایا جا رہا تھا، ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ آپ نظر انداز کیجئے، ان کی باتوں کو دل پہ مت لیجئے، ان سے آپ بحث بھی مت کیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے ان کے لیے، میں نمٹ لوں گا۔ پیسہ جو ہے، خوشحالی جو ہے، وہ ان کو سرکش بنا رہی ہے اور تھوڑا ان کو مہلت دیجئے، یعنی زیادہ دن نہیں ہے ان کی پکڑ کے لیے۔ اب ان کو اس دولت مندی کی ناشکری کی سزا میں کیا ملنے والا ہے؟ ہمارے پاس ان کے لیے بیڑیاں ہیں جہنم میں، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی دنیا میں آزاد بنے ہوئے پھر رہے ہیں، سرکش بنے ہوئے ہیں، اس دن بیڑیوں میں جکڑ دیے جائیں گے اور آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ وطعاما ذا غصہ، اور پھنس جانے والا کھانا ہے۔ دنیا میں ان کو اچھے اچھے کھانے، نرم نوالے مل رہے ہیں تو یہ شکر نہیں کر رہے ہیں، وہاں ان کو ایسی غذا دی جائے گی جو وہ خود عذاب ہوگی۔ وعذابا علیما، اور بھی قسم قسم کے دردناک عذاب ان کے لیے ہیں۔ یہ کل تک کی
تشریح ہو گئی اس کی۔ آج کی آیت ہے یوم ترجف الارض والجبال، جہنم سے ان کو ڈرایا گیا۔ اس کے بعد قیامت کے دن کا تذکرہ فرما رہے کہ یہ قیامت کے دن وہ ہوگا جب کہ زمین اور پہاڑ لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا، اور یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، عربستان میں بہت پہاڑ، مکے میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور سخت پہاڑ ہیں، پتھریلے پہاڑ ہیں، اونچے اونچے، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ اس دن ریتی کے ڈھیر بن جائیں گے جو بکھرنے والے۔ تو عربوں میں اس کا روز مشاہدہ ہوتا تھا کہ ریگستان میں جب آندھی چلتی تھی تو باریک ریت کے بڑے بڑے تودے بن جاتے تھے، ٹیلے بن جاتے تھے۔ اب وہ دھول کی طرح کی ریتی ہوتی تھی، پھر جب ادھر سے ہوا چلتی تھی تو پھر وہ اڑ کے وہ پورا جو پہاڑ ہے وہ پورا اڑ جاتا تھا، بھر بھری ریت جو معمولی ہوا سے بھی اڑ جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ زبردست جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، انتہائی سخت، بڑے بڑے ہزاروں فٹ اونچے، یہ اس دن اس طرح بھر بھری ریت کے تودے بن جائیں گے۔ یہ ان کو اس لیے ڈرا رہے ہیں، ان کو اپنے گھروں پہ بڑا ناز تھا، جتنے بھی بڑے ہوتے ہیں، سردار سرکش بڑی بڑی حویلیاں ہوتی ہیں، تو کہہ رہے ہیں تمہاری حویلیاں تو کیا، یہ بڑے بڑے پہاڑ بھی اس دن سب فنا ہو جائیں گے، سب اڑ جائیں گے، تمہاری شان کیا رہے گی اس دن۔ تو یہ قیامت کے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو پہاڑوں کے جو اجزاء ہیں، کشش جو گریوٹی ہے اس کی وجہ سے زمین میں پکڑ ہے، اس دن جب گریوٹی ختم ہو جائے گی تو یہ مضبوط پہاڑ بھر بھری ریت کی طرح سے کھل جائیں گے ایک دم۔ پھر جو مسلسل زلزلہ آ رہا ہوگا، اس زلزلے کی وجہ سے وہ بالکل بکھر جائیں گے اور دھول کی طرح سے اڑ جائیں گے اور زمین چٹیل میدان بن جائے گی۔ قیامت کے دن یہ گول زمین جا کر چپٹی ہو جائے گی، جب دوبارہ جب پیدا ہوگی چپٹی روٹی کی طرح ہوگی، حدیث شریف میں آتا ہے۔ اس منظر کو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وہ لوگ بولتے تھے کہ قیامت کیسا آئے گی، یہ دنیا کیسے ختم ہوگی، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اس لیے کہ یہ حجاز کا علاقہ تھا نا، مکہ مدینہ، جہاں بڑے بڑے پہاڑوں کے سلسلے، تو ان کو یہ پہاڑوں کو دیکھ کر جو ہے حیرت ہوتی تھی، اتنے بڑے پہاڑ فنا ہوں گے گا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، یہ لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، میرا رب تو ان کو دھول بنا کے اڑا دے گا۔ وَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، اور زمین کو ایک چٹیل سپاٹ میدان بنا کے چھوڑ دے گا۔ لَا يَرَوْنَ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، کہیں کوئی بل نہیں ہوگا، کہیں کوئی سلوٹ نہیں ہوگی۔ اس طرح سے اتنے بڑے بڑے پہاڑوں کا جو علاقہ تھا بالکل اس کو مسطح کر دیا جائے گا۔ تو وہی یہاں فرما رہے ہیں کثیبا مہیلا، سب ایسے ہو جائیں گے سب۔ تو قیامت کا تذکرہ کیا، اس کے بعد پھر یہ ڈرانے والے ستانے والے جو کفار ہیں، قریش ہیں، سردار ہیں، ان سے پھر اللہ تعالیٰ دوسرے انداز سے آگاہ کر رہے ہیں۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، یہ جو نبی تمہارے پاس آئے ہیں محمد، تم ان کو کوئی فقیر مت سمجھو کہ جس کو جھڑک دو تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور تم ان کو معمولی آدمی مت سمجھو، واعظ ہے، واعظ بیان کر رہا ہے، سنو تو بھی چل جائے گا، نہیں سنو تو بھی چل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ میرے رسول ہیں، انہیں میرے بھیجے ہوئے ہیں، پوری کائنات کا جو میں شہنشاہ ہوں، میں نے ان کو تمہاری آگے کیا کرنا ہے، تم کو کیا ہونے والا ہے، میں نے سرکاری طور پہ ان کو بھیجا ہے۔ اگر تم ان کو جھٹلاؤ گے تو پھر پکڑ آئے گی کائنات کے مالک کی طرف سے۔ تو ایک تو ہیں انبیاء، انبیاء کو تو لوگوں نے بہت قتل کیا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ تو انبیاء جو ہوتے تھے وہ پورے کسی علاقے میں نئے طور پر شریعت لے کے نہیں آتے تھے، تو پرانے ہی نبی کے سلسلے کے لوگ ہوتے تھے، پرانے نبی کی امت میں، وہ صرف یاد دلاتے تھے۔ جیسے اس زمانے میں علماء ہیں، نیا دین نہیں لاتے لیکن امت کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، تو ایسے نبیوں کو تو لوگوں نے قتل کیا، قتل کرنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس علاقے میں رسول بنا کے بھیجتے ہیں، اپائنٹڈ، وہاں پر اگر نہ مانے تو سزا ہوتی ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی تو سزا آئی، عاد ہے، سمود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے،
تو نبی کو تو آپ قتل بھی کر دیں تو سزا آنا ضروری نہیں ہے، لیکن رسول کو وہ جو مقرر ہیں ان کو اگر قتل کر دیں گے یا ان کی بات نہیں مانیں گے تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ تو وہ سمجھا رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ واعظ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم ایسے ان کی باتوں کو ٹرکا دو، یہ ہمارے رسول ہیں، اپائنٹ ہیں، یہ شاہدن علیکم، تم پر گواہ بنا کر ہم نے بھیجا ہے کہ حق بات تم تک پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئی، یہ گواہی دیں گے کل قیامت میں۔ اور جہاں شہادت ہوتی ہے، عدالت ہوتی ہے، وہاں فیصلہ بھی ہوتا ہے، وہاں ایسی تھوڑی ہوتی ہے۔ جب بات عدالت کی ہو جائے، گواہی کی ہو جائے تو وہاں فیصلہ بھی ہوتا ہے پھر سزا کا۔ تو یہ تم پر حق کی گواہی دیں گے، اس کے بعد فیصلہ ہونے والا ہے، تمہارا انجام سامنے والا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور مثال دے رہے ہیں جیسے کہ فرعون کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا، تو وہاں کیا ہوا تھا؟ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، تم تو کچھ بھی نہیں ہو، سردار ہو معمولی، اس کے باوجود اس کو اپنی طاقت کا زعم تھا، اس نے موسیٰ کو انکار کر دیا، تو کیا ہوا؟ پھر اس کی پوری شہنشاہی ختم ہو گئی، اللہ نے اس کو غرق کر دیا، اس کی پوری فوج کے ساتھ غرق کر دیا۔ تو یہ ویسے ہی معاملہ ہے کہ تم نہیں مانو گے تو جس طرح قوم فرعون کو تباہ کر دیا گیا تھا، اے قریشیو تم کو تباہ کر دیا جائے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں جتنی ان کی قیادت تھی انکار کرنے والی، سب کو کاٹ دیا گیا، سب کا خاتمہ ہوگا۔ فعصى فرعون الرسول، فرعون نے بھی رسول کی نافرمانی کی تھی، تو ہم نے کیا کیا؟ فأخذناه أخذا وبيلا، سختی سے ہم نے اس کو پکڑا ہے، تم کو بھی سختی سے پکڑیں گے۔ آگے فرما رہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، اچھا جانے دو دنیا میں اگر تم بچ بھی گئے، یعنی ہمارا ایک وقت ہے، اس سے پہلے کوئی مر گیا اور کچھ بھی ہوگا، دنیا میں تم بچ بھی گئے تو قیامت کے دن کیسے بچو گے؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ، کیسے تم اپنے آپ کو بچا سکو گے؟ یومن، اس دن، قیامت کے دن اگر تم نے کفر کیا نبی کا۔ یجعل الولدان شیبا، وہ دن ایسا ہے کہ بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن ہے، ایسا ہولناک ہے، ایسے خطرناک واقعات ہے کہ بچہ بھی بوڑھا ہو جائے پریشانی سے۔ جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، جس میں قیامت کے تذکرے تھے۔ تو ایسا خطرناک دن ہے کہ بچہ بھی اس دن بوڑھا ہو جائے۔ اور دوسرا یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہے کہ بچہ بھی بوڑھا ہو جائے۔ 50,000 سنہ فرمایا کہ وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے، اتنا مصیبت کا دن ہے، تھوڑی دیر کا دن نہیں ہے۔ تو اس دن تم کیسے، اگر دنیا میں تم کو عذاب نہیں بھی آ گیا تو پھر قیامت میں تم اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے اگر تم نے کفر کیا؟ السماء منفطر بہ، آسمان اس دن پھٹا جا رہا ہوگا۔ ایک تو یہ ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس دن آسمان پھٹے گا، اس دن کے واقعات۔ دوسرا قرآن مجید میں اور ایک مضمون یہ ہے کہ قیامت تم اس کو انہونی چیز سمجھتے ہو کیا، دور کی چیز سمجھتے ہو کیا؟ قیامت تو اتنی یقینی ہے، اس کی ہم تاریخ نہیں بتا رہے ہیں، مگر اس کے ثبوت پوری کائنات میں ہر طرف ہے کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ تو فرمایا اتنا یقینی ہے کہ ثقلت فی السماوات والارض، کہ آسمان اور زمین میں قیامت بوجھل ہو گئی ہے، کبھی بھی پھٹ کے گر سکتی ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اچانک آ جائے گی۔ قیامت کوئی انہونی نہیں ہے، پوری کائنات میں قیامت کا پورا انتظام ہے، کبھی بھی اچانک تمہارے اوپر وہ آ جائے گی۔ ظہور کا وقت تو صرف اللہ کو معلوم ہے، کسی کو نہیں بتایا۔ اور لوگ بار بار بولتے تھے کب آئے گی جی، بہت بولتے رہتے قیامت کتنے سال کے بعد آنے والی۔ تو قرآن میں کئی جگہ ڈانٹا گیا ہے کہ یہ سب وقت وغیرہ سب پوچھنے کی نہیں، ڈرنے کی چیز ہے، اور اس کے ثبوت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آج بھی سائنس کہتی ہے کہ قیامت آنا یقینی ہے۔ تو جس طرح کوئی عورت حاملہ ہو گئی، پورے 9 مہینے کا حمل ہو گیا ہے، تو بتا رہا ہے پیٹ کے اب بچہ تو ہوگا، اب صبح ہوگا، شام ہوگا، آج ہوگا، کل ہوگا، وہ پتہ نہیں ہے، مگر بچہ تو ہوگا، اس لیے کہ پیٹ پورا بن گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ثقلت فی السماوات، کائنات کا پیٹ پھل گیا ہے، کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے۔ جننے کا وقت تو نہیں معلوم ہے، لیکن طے ہے کہ بچہ ہوگا۔ تو قرآن میں یہ موضوع ہے کہ بالکل قیامت کا، تو یہاں وہ السماء منفطر بہ، اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ آسمان ابھی پھٹ پڑنے والا ہے، اس سے اتنا تیار ہے قیامت۔ کان وعدہ مفعولا، یہ تو ہو کر رہنے والا ہے۔ اب بدقسمت ہیں وہ لوگ
جو تاریخ پوچھ رہے ہیں اور تاریخ نہیں بتائی جا رہی تو سکون میں ہیں، دیکھیں گے کب آئے گی۔ ان ھذہ تذکرہ، فرما رہے یہ آیتیں، یہ قرآن نصیحت کے واسطے ہے، جگانے کے واسطے ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اب جس کو بھی چاہیے اپنے آپ کو بچانا ہے تو وہ اپنے رب کی طرف خود ہی آگے بڑھے۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمارے رسول تم سے نرمی کر رہے ہیں، بار بار آ کے تم تک دعوت پہنچا رہے ہیں، تو یہ مت سمجھو کہ ہم کو تمہاری کوئی ضرورت ہے، رسول کو تمہاری کوئی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو اپنے برے انجام سے بچنا ہو خود فکر کر لے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے۔ تمہاری شرطیں پوری کر کر کے ایک ایک کو سمجھانا، ایک ایک کو الگ سے پیغام دینا، یہ سب نہیں ہوگا۔ تمہاری ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کو خود بچنا ہے خود اپنے آپ کو بچا لے۔ ان آیتوں کو پڑھنے کا سلیقہ یہ نہیں ہے کہ ہم سوچے وہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کو کہا جا رہا ہے، مکے والوں کو۔ ہم یوں سمجھیں ہم کو اللہ ڈانٹ رہے ہیں، ہمارے لیے بھی قدم قدم پہ حق کو ماننے کا اور غفلت کا مسئلہ ہے، تو یہ لہجہ اللہ کا یاد رکھ کے اپنی غفلت کو دور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔